فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، آج میں آپ کے سامنے استاد کے مقام و مرتبہ کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا. جیسا کہ میں نے خطبے میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کریں تو اپنی آواز کو پست رکھیں، ان کی آواز سے زیادہ بڑھا کر نہ کریں. لا ترفعوا اصواتکم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ایک معلم کی حیثیت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا: انما بعثت معلما، کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک استاد بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو سکھاؤں، بتاؤں، سمجھاؤں اللہ کا پیغام کیا ہے. اپنی بعثت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے، ان کے دلوں کو سجائے اور سنوارے. یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور آپ نے اس کام کو انجام دیا. تو گویا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور آپ ان کے استاد ہیں. تو استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ روحانی طور پہ باپ کا درجہ رکھتا ہے. استاد کے لیے طلباء کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے، یہ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ صحابہ یعنی حضور کے شاگردوں نے حضور کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. احادیث میں ہے کہ ایک ذرہ اشارے پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی صحابہ کو تھی اسی طرح صحابیات کو بھی تھی. وہ ذرہ برابر گوارا نہیں کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچے اور ہم سکون سے رہیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے واقعے سے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو دشمنوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے اس کے خریدا اور ان کو پھانسی دینے کے لیے تختہ دار پہ چڑھا دیا. اور اس وقت کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ محمد ہو اور ان کو پھانسی دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ میں گھر میں سکون سے بیٹھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے. ذرہ برابر ان کو تکلیف ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کو کھولتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا تھا. جس طرح آج کا بڑے بڑے کڑاہ میں جو گڑ تیار کیے جاتے ہیں تو اس طرح بڑے کڑاہ میں تیل گرم کرتے تھے اور اس میں ایک صحابی کو ڈال دیتے اور کہتے کہ تم ان سے پھر جاؤ، رسول اللہ کی باتوں کا انکار کر دو، ہم تم کو اس میں نہیں ڈالیں گے. تو انہوں نے کھولتے ہوئے کڑاہ میں جانے کو پسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو، تعلق کو توڑنا پسند نہیں کیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے فروخت کر دے یا بیچ ڈالے۔ پہلے زمانے میں جانوروں کی طرح انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جو مرد ہوتے تھے انہیں غلام کہا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی اسے باندی کہا جاتا، اور مارکیٹ ان کی لگتی تھی، بازار منڈیاں لگتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، ایک لیٹر سکھایا۔ اور غلام کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا؟ ان کو انسانیت کے حقوق نہیں تھے، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح بہت سے نامور شاگرد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی ہماتن ان کی جسمانی اور ان کے ذاتی کام میں خدمت کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ وہ بادل کو دیکھ کر کہا کرتے تھے ام تیری حیث شئتی فسیأتنی خراجکی، کہ اے بادل تم جہاں چاہو برسو، تیرا خراج، تمہارا ٹیکس میرے پاس آنے والا ہے۔ اتنی بڑی حکومت تھی دنیا پر، لیکن ان کے بیٹے جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو استاد کی ذاتی خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب استاد کلاس سے باہر نکلنے لگے تو اس طرح جیسے فرشی پر کچھ بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا کر، اس زمانے میں جو پڑھائی ہوتی تھی اور آج کل بھی مدرسوں میں جو ہوتی ہے کہ چپل کیا ہے کلاس روم کے باہر نکالے جاتے ہیں، تو استاد نے بھی اپنا چپل باہر نکالا تھا، اور جب وہاں سے چپل پہننے کے لیے آئے تو ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے دونوں بیٹے دوڑ پڑے اور لڑ پڑے۔ تو استاد نے کہا کہ ایک جوتی تم سیدھی کر لو، ایک دوسری جوتی دوسرے کو کہا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ جب استاد وضو کرتے تھے تو ان کو وضو کرانے کے لیے ان کے بیٹے کیا پانی ڈالتے تھے ہاتھ پہ، اور اس کے ذریعے سے وضو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ استاد ایسی وہ وضو کرا رہے تھے کہ بادشاہ وہ آیا اور دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، ایک بچہ ہاتھ پہ پانی ڈالے اور دوسرا اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ دھلائے، ان کا پیر دھلائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کے بیٹے استاد کی خدمت کر رہے ہیں، اور استاد کی خدمت کرنے کے لیے وہ تاکید کر رہے ہیں۔ تب جا کر اپنے زمانے کے میں مشہور ہوئے مامون رشید جو گزرے ہیں، ان کے بیٹے۔ تو استادوں کی خدمت سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ندوے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بچے کو دیکھا، بڑا ذہین تھا پڑھنے میں، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب میں دلی گیا تو اخبار بیچ رہا تھا۔ میں تو نہیں پہچانا، لیکن اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں اس کو پہچان لیا۔ ایک دفعہ اس نے کتاب کی بے ادبی کی تھی کہ ہوا تیز چلی اور کتاب کے پیپر اڑ گئے، اور اس نے اس کے جس طرح احترام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے ایسا محروم کیا کہ پڑھنے کے باوجود بھی، حالانکہ وہ اپنے زمانے میں اپنے کلاس میں دوسرے بچوں کے مقابلے بہت ہوشیار اور تیز تھا، لیکن اس کے باوجود آج اس کی حالت یہ ہے۔ تو دو چیزیں اساتذہ کے خدمت کر کے حاصل ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے ذہن پر بھروسہ کرنے سے نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے چند بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام شافعی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ان کے اشعار ہے۔ تو ان کا ایک مصرع ہے کہ لا يحصل العلم الا بست، کہ علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتے: حفظ و ذکاء و اجتہاد و بلغہ، صحبت الاستاذ و طول الزمان۔
ان 6 چیزوں کے اس مصرے کے اندر، شعر کے اندر پرو دیا ہے کہ حفظ و ذکائن، یعنی حفظ کرنا، یاد کرنا، کہ جو سبق دیا جائے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ ذکا یعنی ذہانت بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو کوئی سبق 10 منٹ میں یاد ہوتا ہے، کسی کو آدھے گھنٹے میں یاد ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اتنی محنت کرے، کوشش کرے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ بہت زیادہ ذہین ہے، بھروسہ کر لیے کہ میں تھوڑی محنت کر کے پاس ہو جاؤں گا، تو آخر میں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرے، محفوظ کرے اپنے ذہن و دماغ کے اندر۔ حفظ و ذکائن و اجتہاد، اجتہاد یعنی بہت زیادہ پوری کوشش صرف کر دے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی سے جہاد کہتے ہی ہیں کہ آدمی پوری طاقت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، وہ چاہے قلم کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، تلوار کے ذریعے سے ہو، ہر اعتبار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ کوشش پوری صرف کر دے، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اسی سے بڑھ کر اس نے کوشش کرنا، وہ اجتہاد اس سے بڑا مرتبہ کا ہوتا ہے۔ وہ پوری کوشش جتنا کر سکتا ہے وہ پوری کوشش کرے پڑھنے کے اندر۔ حفظ و ذکائن و اجتہاد و بلغہ و صحبت الاستاذ و طول الزمانی، اور اس کے جو پڑھائی کرنے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب، کاپی اور دوسری چیزیں، وہ مٹیریل بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ صحبت الاستاذ، اور استاد کی صحبت اسے نصیب ہو۔ بغیر استاد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کل نیٹ کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے دور میں ہر چیز موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو انگلش زبان آتی ہو اور میڈیکل کے چند کتابیں اپنی زبان دانی پہ مطالعہ کر لیں اور سوچے کہ میں ڈاکٹر بن گیا اور میں علاج کرنا شروع کروں، تو وہ لوگوں کی صحت یابی کے بجائے وہ قبرستان کی آبادی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے پاس جو جائے گا وہ قبرستان کو آباد کرنے والا بنے گا۔ تو استاد کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو استاد کی اہمیت مسلم ہے۔ اپنی ذہانت پہ اور اپنے دوسری چیزوں پہ غرور کر کے اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو علم ہمارے لیے نافع نہیں ہوگا۔ اللہ کا رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم نافع کے لیے دعا کریں اور استاد کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سختیوں کو برداشت کریں۔ جب تک ہم سختی برداشت نہیں کریں گے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیوار جو بنتی ہے اینٹ کے ذریعے سے، اب دیکھیے کہ مٹی کو کس طرح اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو پہلے دھوپ میں سکھایا جاتا، اس کے بعد آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں اور وہ اچھے سے پکتا ہے، تب جا کر وہ کسی گھر کی دیوار کی زینت بنتا ہے، تب وہ ایک عمارت کے بنانے میں حصہ دار ہوتا ہے اور دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہی اینٹ و بھٹی میں نہ پکے اور گرمی کو برداشت نہ کرے تو اینٹ نہیں بن سکتا، لوگ اس کو نہیں خریدیں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ تو لہٰذا یہ مدرسے، اسکول، یہ کالج جو 4 دیواری ہے، اس کے اندر ہمیں سنوارا اور سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تاکہ جب یہاں سے ہم نکلیں تو لوگوں کی نظر میں ہماری قدر و قیمت ہو۔ جس طرح اینٹ بھٹی سے نکلتا ہے تو اچھا رہا تو لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جو نہیں پکتا اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اچھا بننا ہے تو اس مصیبتیں، پریشانیوں کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم ایک کامیاب بنیں گے۔ نہیں تو یہ وقت گزر جائے گا، اور پھر وقت جو گزر گیا، جو بننے کا وقت ہوتا اگر اس میں نہیں بنے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں بنا سکتی۔ جو اینٹ ایک مرتبہ بھٹی میں ڈال دیا جاتا اور اس کو دوبارہ وہ اچھا نہیں بنا، دوبارہ اس کو باریک ریزہ ریزہ کر دے اور پھر اس کو بنانا چاہے تو اینٹ اچھی طرح سے تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ پڑھنے کے جو ہمارے دور ہے، زمانے ہیں، اگر اس عمر کو ہم نے کی قدر نہیں کی اور اس کو صحیح سے استعمال نہیں کیا تو آگے چل کر ہم دنیا میں ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور شکایت کرتے رہیں گے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ 300 سے زائد
PhD ہولڈرز نے پیون کی نوکری کے لیے درخواست دی تھی. ان کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، بیکار ہے، کچھ کر بھی نہیں سک رہے ہیں. واچ مین کی ڈیوٹی کرنے کے لیے گورنمنٹ امپلائی کے واسطے آپ دیکھیے کہ PhD کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، پروفیسر بنتے ہیں، لیکن وہ پیون کو نوکری کرنے کے لیے تیار ہے، واچ مین کی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، اتنا پڑھنے کے باوجود. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اساتذہ کی عزت کریں، احترام اپنے دلوں کے اندر ہو. دل سے قدر کرنی چاہیے، ان کے ڈر سے نہیں. جو دل سے قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، اساتذہ کی ان پہ نظر ہوتی ہے. یہ نظر سے اور محبت ہی سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ دل سے منتقل ہوتا ہے، دلوں تک پہنچتا ہے. یہ صرف زبانی طور پہ حاصل نہیں ہوتے. اگر آپ نے بے ادبی کی، ایک واقعہ اسی اسکول کا میں سناتا ہوں کہ ایک بچے نے 10th میں ایک سبجیکٹ کے استاد کے ساتھ بدتمیزی کی. 10ویں میں آنے کے بعد ذرا دماغ چڑھ جاتا ہے، اس طرح 12th میں آئے تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس درجے میں اس سے کم درجے کے بچے جو بہت کمزور تھے، 9th میں تھیوری میں فیل ہو گئے تھے، وہ 10th میں پاس ہوئے. اور جو اچھے مارکس سے پاس ہونے والے بچے تھے وہ 3-4 سال تک کنٹینیو فیل ہوتے رہے ایک ہی سبجیکٹ میں. یہ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ میں یہاں اسی وزڈم اسکول کا سنا رہا ہوں. تو جو بچے اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور گھمنڈ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھمنڈ کو چور چور کر دیتا ہے. اور جو دعا لینے کے بجائے استاد کے دل سے جب ان کی بے ادبی کریں گے، بے عزتی کریں گے، وہ جو الفاظ نکل جاتے ہیں کبھی ایسے قبول ہوتے ہیں کہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اس لیے ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا دل سے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.